دو ہی جگہ پر تقریباً پورا قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہے. ایک مقام پر جو ہم نے صحابہ کرام کی آیت میں پیش کیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. صرف خدا ہے جو عالم غیب ہے، صرف وہی غیب کو جاننے والا ہے، اور اس کے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں ہے مگر وہ کہ جو اللہ کے بھیجے ہو میں سے مرتضی ہو. ہائے ہائے. اور یہی انداز ہمیں ایک اور آیت میں نظر آتا ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لا یشفعون الا من ارتضی. قیامت کے میدان میں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر وہ کہ جسے مرتضی بنایا. کیا کہنے. شفاعت کے موضوع پر بہت ساری آیات موجود ہیں، تقریباً 30 کے قریب آیات شفاعت کے موضوع پر ہیں. لیکن جب شفاعت کے موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں تو ساری آیات کی طرف نظر ہونی چاہیے. بہت ساری آیات میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے میدان میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یہ بھی ہے قرآن کریم میں. لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح کہ جہاں پر قرآن نے کہا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی تو کس کی شفاعت نہیں ہوگی؟ یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی، مشرکوں کے بارے میں کہا ان کی شفاعت نہیں ہوگی، بت پرستوں کے بارے میں کہا ان کی شفاعت نہیں ہوگی، جو باطل پر حق کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے کہا ان کی شفاعت نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی مؤمن ہو لیکن اس کے ایمان میں ذرا کمی رہ گئی، عمل میں ذرا کوتاہی رہ گئی، اگر وہ محشر کے میدان میں پہنچے گا تو پروردگار نے مرتضی کو رکھا ہے ایسوں کی شفاعت کرنے کے لیے. اللہ. اور کتنی شفاعت ہوگی، کتنی رحمت ہوگی، آپ تصور نہیں کر سکتے. آج میں آپ کی خدمت میں صرف روایات کی روشنی بیان کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا کتنی شفاعت اہل بیت کریں گے. باپ ہے نا، باپ اپنے اولاد کو چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. کتنی شفاعت ہوگی. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرمایا، سماع امام کے شاگرد تھے، امام کے صحابی سماع ان کا نام تھا. امام کی خدمت میں آئے، امام نے فرمایا اے سماع، قیامت کے میدان میں ہم تمہاری اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے کہ تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے سوائے 10 افراد کے. کوئی سبحان اللہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ دماغ میں یہ 10 افراد تو جہنم میں جلیں گے. معلوم تو کرے وہ 10 کون ہیں. نہیں عزیزو، امام کا جملہ آگے بڑھا. امام نے شاہ فرمایا ہے سما، وہ جو 10 رہ جائیں گے ان 10 میں سے بھی 5 کی شفاعت ہم کر دیں گے. پھر امام نے آگے فرمایا نہیں سما، جو 5 رہ جائیں گے ان میں سے بھی 2 کی شفاعت ہم پھر کر دیں گے. پھر آگے شاہ فرمایا جو 3 رہ جائیں گے ان میں سے بھی 2 کی شفاعت ہم کر دیں گے. پھر فرمایا جو 1 رہ جائے گا تم میں سے اس کی بھی شفاعت کریں گے اور سب کو جنت میں لے جائیں. اتنا کرم ہوگا، اتنا کرم ہوگا انسان سوچ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی باپ اپنی اولاد کو چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہر ایک کو جنت کی طرف لے جائیں گے، ہر ایک کو لے جائیں گے. اور میں آپ سے کہوں گا آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ چھوٹے مقام کی طرف نہ جائیے. بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں سے عرض کروں گا، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا شمار شفاعت پانے والوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم یہ سوچیں کہ ہمارا شمار شفاعت کرنے والوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کا مقام بہت بلند ہے، شفاعت کرنے پروردگار نے آپ کا نام رکھا ہے. کیوں انسان اپنے مقام کو گرائے؟ اگر کہا گیا ہے کہ 33 نمبر لینے والا پاس ہو جائے گا تو کیوں ہمیں 33 نمبر لینے ہیں؟ کیوں زیادہ نمبر لینے کی کوشش نہ کریں کہ شفاعت کرنے والے ہو جائیں. اور آئیے اب دیکھیے پھر چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا. یہ سلسلہ آپ کو کسی اور مسلک کے اماموں میں نظر نہیں آئے گا. یہ سلسلہ صرف مذہب اہل بیت کے اندر آپ کو دکھائی دے گا. اگر ہمارا بارواں بھی ہو تو کہتا ہے میں نے اپنے بابا سے سنا. ورنہ دکھائیے دنیا میں بڑے بڑے امام گزرے ہیں
لیکن کسی امام کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ کہے کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے یہ حدیث سنی ہے. صرف ہمارے امام ہوئے. یہ سلسلہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے، اتنا پاک و پاکیزہ یہ سلسلہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا اگر اس سلسلے کے راویوں کو کسی دیوانے پر پڑ جائے اور اگر وہ عاقل ہو جائے تو تم تعجب نہ کرنا. ارے کیا ہستیاں ہیں، کیا مبارک اور مقدس شخصیات ہیں کہ اگر ان کے ناموں کو بھی اگر کسی دیوانے پر پڑھ دیا جائے اور وہ عقل مند ہو جائے تو انسان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. چھٹے سرکار نے شاہ فرمایا میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ مولا شاہ فرماتے ہیں ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے پروردگار نے 8 دروازے رکھے ہیں. کتنے دروازے؟ 8 دروازے. فرمایا پہلا دروازہ وہ ہے کہ جس سے انبیاء اور صدیقین داخل ہوں گے. صحیح ہے، سبحان اللہ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر نبی تو داخل نہیں ہوگا. وہ نبی جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا ہو اور وہ صدیق جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا ہو وہی داخل ہو سکتا ہے. جو نبی خدا کا بھیجا ہوا ہو، جو صدیق خدا کا بھیجا ہوا ہو. کہ ایک دروازے سے انبیاء اور صدیقین داخل ہوں گے. دوسرے دروازے سے کون داخل ہوگا؟ کہ دوسرے دروازے سے شہداء اور صالحین داخل ہوں گے جو شہید ہوئے ہیں. اور اگر شہداء داخل ہوں گے تو سید الشہداء کا کیا مقام ہوگا؟ صالحین داخل ہوں گے، نیک افراد داخل ہوں گے. پھر مولا کا جملہ سنیے گا جو آپ کے بارے میں ہے. مولا نے شاہ فرمایا اور باقی 5 دروازوں سے شیعہ نے حیدر کرار داخل ہوں گے. یا اللہ. اور مولا شاہ فرماتے ہیں ہر شیعہ جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ خدا اس شیعہ کو اجازت دے گا کہ پھر یہ 70,000 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا. شفاعت پانے والوں میں نہیں، شفاعت کرنے والوں میں اس کا نام شامل ہو. تو اپنا مقام اتنا بلند کریں کہ شفاعت پانے والوں میں نہیں، شفاعت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل. ٹھیک ہے. اگر آپ توجہ سماعت فرما رہے ہیں تو میں نے کتنے دروازوں کا ذکر کیا ہے؟ 8 میں سے کتنے دروازوں کا ذکر ہو چکا ہے؟ 7 کا ذکر ہوا ہے، ایک دروازہ باقی. وہ ایک دروازہ کس کے لیے؟ امام شاہ فرماتے ہیں فرمایا اور وہ ایک دروازہ ان باقی مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی بغض اہل بیت موجود نہ ہو. نہیں پہنچے آپ؟ کتنے دروازے؟ نہیں، ان کے لیے کتنے دروازے؟ ان کی اکثریت آج ہے یا ہم اکثریت میں ہیں؟ امام شاہ فرما رہے 5 دروازے شیعہ نے حیدر کرار کے لیے اور ایک دروازہ ان باقی مسلمانوں کے لیے جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بغض اہل بیت نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج اقلیت میں ہے وہ وہاں اکثریت میں ہوں گے. بہت بلند ہے. اپنے مقام کو پہچانیے. آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شفاعت کریں گے اور لوگ آپ کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے. سبحان اللہ، کیا کہنے ایسے لوگوں کے. اور باقاعدہ امام نے بعض ائمہ نے نام لے کر بتایا ہے کہ تو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں پر عذاب اٹھا لیا.
باقاعدہ نام لے کر بیان کیا ہے. سلمان فارسی ان میں موجود ہیں, ابو ذر غفاری موجود ہیں, مقداد موجود ہیں, جناب عمار موجود ہیں, جناب حذیفہ موجود ہیں, مالک اشتر موجود ہیں, میثم عمار موجود ہیں, کمیل ابن زیاد نخعی موجود ہیں, محمد ابن ابی بکر موجود ہیں, علی ابن یختیل موجود ہیں.